فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه ایک مرتبہ اور دیوانو اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، گزشتہ سے پیوستہ عنوان ہے اللہ کا ڈر. اور اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اللہ تعالیٰ اسے ایک نہیں دو جنتی عطا فرمائے گا. لیکن افسوس ہے آج ہمارے درمیان خوف خدا نکل چکا ہے. آج ہمارے دلوں سے اللہ کی محبت نکل چکی ہے، اللہ کا ڈر نکل چکا ہے، آخرت کی فکر نکل چکی ہے، اور قبر کے عذاب کو ہم بھول چکے ہیں، ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں. جبکہ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان الحمید میں ہمیں ارشاد فرماتا ہے ہم نے تمہیں عبث پیدا نہیں کیا، تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تمہیں پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، تمہارے کو پیدا کرنے کا ایک مطلب ہے. اور انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا جاتا ہے اگر وہ انسان اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو پھر وہ چیز یا جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی جائے وہ چیز اس مقصد سے اگر ہٹ جائے تو یقیناً وہ ذلت و خواری کے گڑھے میں جا کر گر جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ پنکھا جو آپ کے سر پر ہوا دے رہا ہے، اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہوا دینا. یہ بلب ٹیوب لائٹ، اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ روشنی دینا ہے کہ نہیں؟ اور یہ چھت، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو ہوا پانی دھوپ سے بچانا. لیکن یہ لائٹ اگر جلنا بند کر دے، جو مقصد تھا اس مقصد سے وہ ہٹ جائے، یہ پنکھا جو ہوا دے رہا ہے یہ جل جائے، شارٹ ہو جائے، تو میں آپ ہی لوگوں سے پوچھوں گا کیا یہ جو آپ نے اپنے سروں پر اسے اٹھا رکھا ہے کیا جلنے کے بعد بھی اسی کو وہاں رکھو گے؟ کیا کرو گے؟ اس کو نکال دو گے؟ یہ ٹیوب لائٹ جو جل رہا ہے یہ شارٹ ہو جائے، یہ جل جائے، تو کیا آپ اس کو وہیں لگا رہنے دو گے؟ اس کو اٹھا کر سیدھے بھنگار میں ڈال دو گے. کیا سمجھے اس مثال سے؟ اس مثال سے یہ سمجھے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی وہ چیز اگر اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو وہ ذلت و خواری اور پستی میں چلی جائے گی، اب اس کی عزت نہیں رہے گی. اور جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے تو کہاں لگی ہے؟ وہ ہمارے سروں پر لگی ہے. اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنوں کو جو پیدا کیا ہے
اس کا مقصد ہے عبادت کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے۔ تو انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، جن عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور جب انسان ہی عبادت سے بھٹک جائے گا، عبادت کو چھوڑ دے گا، فرما برداری کو چھوڑ دے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیوں ہم بھی مسلمان ہیں کہ نہیں؟ اور پہلے کے لوگ مسلمان تھے کہ نہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے ہندوستان پر حکومت کی، جنہوں نے ہندوستان پر راج کیا، جنہوں نے ہندوستان میں اپنی عمارت کو قائم کیا، کیا وہ ہماری تعداد کے ساتھ تھے؟ لیکن نہیں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب تھی، اور جو اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا گیا، اگر وہ اس میں کامیاب ہے تو یقیناً وہ کامیاب ہے، اور اگر وہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا تو یقیناً وہ ذلت و خواری میں پڑ گیا۔ آج ہم جو مسلمان ہیں، ہم اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن بتاؤ آج ہم کتنی عبادت کرتے ہیں؟ ہم ہفتے کے ہفتے جمعہ کے جمعہ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نماز کی کوئی احساس نہیں ہے، ہمیں نماز کا کوئی درد نہیں ہے، اور حضرات محترم اسلام کے اصولوں کو ہمیں کوئی پاسداری نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جھوٹ بولنا انسان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، دھوکہ دینا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، چغلی کرنا گناہ ہے، حرام کمانا گناہ ہے، دھوکہ دینا گناہ ہے، لیکن ہم ان سب چیزوں سے بالکل عاری ہیں، ہم ان کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور ہم اپنے رب کو یاد بھی نہیں کرتے، اپنے نبی کو یاد نہیں کرتے، ہم اپنے قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ حضرات محترم، اسلام فرماتا ہے پاکیزگی آدھا ایمان ہے، لیکن آج آپ اپنے مسلمان 100 بھائیوں کو اکٹھا کرو اور ان سے کہو کہ چلو مسجد میں، تو وہ فوراً کہیں گے ہم ڈھیلے سے نہیں ہیں۔ 80 کم سے کم 80% لوگ کہیں گے ڈھیلے سے نہیں ہے۔ تو کیا یہ اس کا نام مسلمانی ہے؟ کیا اس کا نام ایمان ہے؟ پھر ہم ذلت و پستی اور گراوٹ کا شکار کیوں نہیں ہوں گے؟ تنزل کا شکار کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک ہمارے دلوں میں خوف خدا رہے گا، ہمارے دلوں میں محبت رسول رہے گی، اس وقت ہم صحیح نقش قدم پر چلیں گے، اور جب ہم نقش قدم پر چلیں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ جو آج ہندوستان کے اندر ہمارا حال ہو رہا ہے، ہمارے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جا رہا ہے، ہمارے تجارتوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، ہمارا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ایک وقت تو وہ تھا کہ ایک مسلمان جدھر سے گزر جاتا تھا لوگ تھر تھر کانپتے تھے اور کہتے تھے یہ مسلمان جا رہا ہے، اور آج کا یہ عالم ہے کہ ہمیں پوچھنا پڑتا ہے آپ کا نام کیا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے انہیں سندھی اور ہندو سمجھا، لیکن جب نام نکلا تو مسلمان۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی شکل و صورت مسلمانی نکال کر چھوڑ دی ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے تو یہ پوری دنیا کی قوم تم سے ڈرنے والی ہوگی۔ ایک مرتبہ بصرہ کے شہر کے باہر دروازے کے باہر بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی، لوگ جنگل کے راستے پر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے دیکھا کہ بھائی کیوں آگے کیوں نہیں جا رہے ہو، آپ لوگ یہاں پر اکٹھا کیوں ہو؟ کہا کیا بتائیں حضرت، آگے راستے پر جنگل کا شیر بیٹھا ہوا ہے۔ کون بیٹھا ہے؟ شیر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا شیر بیٹھا ہے؟ آپ فوراً گئے تو دیکھا کہ راستے کے بیچ میں شیر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ گئے، اس کا کان پکڑا، ایک تماچا رسید کیا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مخلوق خدا کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ وہ شیر نے آپ کی قدم بوسی کی اور وہاں سے چھلانگ لگا کر
جنگل میں چلا گیا. لوگوں نے دیکھا, حیران ہو گئے, اور پھر راستہ صاف ہو گیا. لوگوں نے پوچھا, حضرت آپ کو شیر سے ڈر نہیں لگا؟ آپ نے ایک جملہ کہا, جو اپنے رب سے ڈرتا ہے دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے. تو جو ہم اگر مسلمان رب سے ڈرنے والے ہو جائیں تو یہ کافروں کی کیا طاقت ہے؟ یہ لاکھوں کروڑوں کو سجدہ کرنے والوں کی کیا طاقت ہے کہ ایک خدا والے سے ڈرے نہیں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہم خود ڈرتے ہیں. ابھی پرسوں کی بات ہے, مسجد میں آئے تھے, کریمہ کا ختم ہو رہا تھا, ایک چھپکلی کہیں سے گر گئی, بھگدڑ مچ گئی. ارے چھپکلی کی کیا حقیقت؟ تم کتنے بڑے ہو, اور وہ ایک اتنی سی بالش پر تم اس سے ڈر گئے. تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ سے ڈریں. حضرت بابا فرید جنگل میں جا رہے تھے مریدوں کے ساتھ, راستے میں ایک سرائے آئی. سرائے میں آپ نے مریدوں کو کہا کہ آپ لوگ اندر بیٹھ جاؤ, باہر جو ہے تو چبوترا لگا ہے, میں رات بھر یہیں آرام کروں گا, یہیں پر رہوں گا. سرائے کا مالک آیا, کہا سرکار یہاں پر رات میں شیر آ کر بیٹھتا ہے, آپ یہاں پر نہ بیٹھیں, آپ کو تکلیف پہنچے گی. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, نہیں ہم تو رات یہیں قیام کریں گے, آپ کو جانا ہے آپ جائیں. رات کا وقت ہوا, سرائے کا دروازہ بند ہو گیا, لیکن مریدین پریشان روشن دانوں میں سے جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں اور اپنے پیر کی حفاظت کا انتظام لیے بیٹھے ہیں. اگر شیر آ کر پیر پر حملہ کرے تو ہم جا کر فوراً اس کی مرمت کر دیں گے. لہٰذا رات بھر مریدین بھی تعینات تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ وقت مقررہ پر شیر آیا, لیکن میرا فرید, کہہ دو سبحان اللہ, میرا فرید سجدے میں ہے, بارگاہ خداوندی کے اندر ہے. شیر آیا, تمام لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں, لیکن آتے کے ساتھ ہی شیر نے حضرت کے تلووں کو چاٹنا شروع کر دیا. حضرت کے تلووں کو چاٹا, قدم بوسی کیا اور حضرت کے بازو میں بیٹھ گیا. حضرت نے سلام پھیرا اور اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگے. یہ حضرات محترم, وہ جنگل کا شیر تھا لیکن یہ اللہ کا شیر تھا. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اور یاد رکھو, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا. اور یاد رکھو, ہم اللہ سے ایسے ڈریں کہ ہم ہر گناہ پہ قادر ہوں. پچھلے وقت بتایا تھا کہ اگر ہمارے ہاتھ میں شراب کا گلاس ہے, رب یاد آ جائے تو چھوڑ دو. پتے کھیل رہے ہیں, رب یاد آ جائے تو چھوڑ دو. کسی کو دھوکہ دینے کا ارادہ ہے, رب یاد آ جائے تو چھوڑ دو. گالی بک رہے ہو, اچانک رب یاد آ جائے تو چھوڑ دو, کیونکہ رب دیکھ رہا ہے, تمہیں رب دیکھ رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے 12 بیٹوں میں سب سے زیادہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت کیا کرتے تھے. سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے. مگر جو 11 بیٹے تھے وہ جلتے تھے اور ہمیشہ اپنے والد سے شکایت کرتے تھے, ابا جان آپ یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں, ہم کو کم چاہتے ہیں. کہا بیٹے یوسف میں کچھ خوبیاں ہیں, کچھ کمال ہے, جو چیز یوسف میں ہے وہ تم میں نہیں ہے. کہا ایسا کیسا ہے, ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں, ہم بھی آپ ہی کی اولاد ہیں, ارے جو یوسف میں ہے وہ ہم میں بھی ہے. کہا ٹھیک ہے, ایک دن ہم تم سب کا امتحان لیں گے کہ دیکھو یوسف میں کیا کمال ہے اور تم میں کیا زوال ہے. کہا ٹھیک ہے. ایک دن جب زیادہ ہی شکایت بڑھ گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں کو بلایا اور 12 مرغیاں دے دی. کتنی مرغیاں دیں؟ 12 مرغیاں دیں اور کہا اے بچوں سنو, یہ مرغی کو وہاں پر ذبح کرنا جہاں پر کوئی نہ ہو, ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ ہو اور نہ کوئی دیکھ رہا ہو,
ایسی جگہ جا کر یہ 12 مرغیوں کو تم نے جا کر ذبح کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ 12 بچے، آپ کے 12 صاحبزادے وہ مرغیوں کو لے کر گئے، کسی نے جنگل میں جا کر ذبح کیا، کسی نے غار میں جا کر ذبح کیا، کسی نے کمرے کے اندر جا کر ذبح کیا، کسی نے کہیں جا کر ذبح کیا۔ اس طرح 11 مرغیاں 11 بیٹوں نے ذبح کر کر حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر کر دی۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام سب سے آخر میں آئے تو زندہ مرغی لے کر آئے۔ کیا کہا؟ زندہ مرغی لے کر آئے۔ اور جب مرغی لے کر آئے کہا بیٹے آپ نے مرغی ذبح کیوں نہیں کی؟ کہا ابا جان آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ایسی جگہ جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو ایسی جگہ مرغی کو ذبح کرنا۔ میں جنگل گیا، میں پہاڑوں میں گیا، میں غاروں میں گیا، میں تہخانے میں گیا، میں کمرے میں گیا، میں ہر طرف گیا، لیکن جہاں بھی پہنچتا تھا میرا رب دیکھ رہا تھا، میرا رب دیکھ رہا تھا۔ اور آپ نے کہا تھا کوئی نہ دیکھے تو ذبح کرنا۔ اب بتاؤ میں کیسے ذبح کرتا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو بچوں یہ ہے میرا یوسف، یہ کمال ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا تصور رکھنا ہے؟ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اور جو رب کو دیکھنے کے تصور کر لے گا وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، اور اگر کر رہا ہوگا اور رب یاد آ جائے گا تو گناہ سے باز آ جائے گا۔ اور ایسے انسان کو میرا رب 1 نہیں 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جو گناہ پر قادر ہونے کے بعد بھی اگر گناہ کو چھوڑ دے، کس کی خاطر؟ اللہ کے ڈر کی خاطر، اللہ کے محبت کی خاطر، تو یقیناً وہ بندہ جنتی ہے۔ حضرات محترم، ایک آخری واقعہ، ہارون رشید، زبیدہ خاتون، دونوں رات میں بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ زبیدہ خاتون نے کہا تم جہنمی ہو۔ کیا کہا؟ تم جہنمی ہو۔ اب ہارون رشید امیر المومنین بادشاہ تھے، کہا اے زبیدہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ پر 3 طلاق، تجھ پر 3 طلاق ہو گئی۔ اب دونوں وہاں سے الگ ہو گئے۔ اب ثابت یہ کرنا تھا کہ ہارون رشید جنتی، جہنمی نہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ہارون رشید جہنمی تو زلیخا اپنے زبیدہ پر طلاق ہو جائے گی۔ اب صبح دن نکلا، ہارون رشید نے اپنا دربار کو سجایا، اس میں تمام علماء اکرام تشریف لائے، بڑے بڑے وقت کے جید مفتی تشریف لائے، اور ہارون رشید نے اپنا مسئلہ پیش کیا۔ اے لوگوں، اے نائب رسول، ذرا یہ ثابت کرو کہ میں جہنمی ہوں کہ جنتی۔ اگر میں جہنمی ہوا تو میری بیوی پر 3 طلاق ہو جائے گی، تمہاری رانی صاحبہ مطلقہ ہو جائے گی، اس لیے مجھے یہ ثابت کرو کہ میں جنتی ہوں۔ تمام علماء یہ سن کر گردن جھکا لیا، کیونکہ علماء کیا جانے، جنتی ہونا اور جہنمی ہونا تو صرف آقا کو معلوم ہے۔ آقا ہی جانتے ہیں کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے، آقا نہیں، آقا کے سوا آپ اور ہم نہیں بتا سکتے۔ تمام علماء خاموش، سب نے گردنیں جھکا لی۔ اب ہارون رشید بے چین ہو گئے۔ ارے کہا اے علماء اکرام، میری زندگی کا سوال ہے، میری عزت کا سوال ہے، میری زبیدہ کا سوال ہے، کم سے کم کچھ تو کرو۔ تو ایک عالم اٹھ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں سرکار اس کا فیصلہ کرنے کا حق تو صرف نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، وہی بتا سکتے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ تمام لوگ حیران اور پریشان ہیں، لیکن اسی مجمع میں ایک 7 سال کا بچہ بھی موجود تھا۔ وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے امیر المومنین آپ کے سوال کا جواب میں دوں گا۔ کہا ٹھیک، کہا کہیے بچے،
کہا نہیں، آپ سوالی ہیں، آپ کو تخت سے نیچے اترنا ہے اور آپ کو مجھے تخت پر بٹھانا ہے۔ امیر المومنین وہ لوگ جو تھے بڑے اللہ والے تھے، ان میں گھمنڈ اور غرور اور تکبر نہ تھا۔ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ وہ بچے کو تخت پر بٹھا دیا اور وہ نیچے کھڑے ہو گئے۔ بچہ بڑی شان، عالمانہ شان سے پوچھتا ہے، بتاؤ امیر المومنین آپ کا سوال کیا ہے؟ بچہ جب پوچھتا ہے تو ہارون رشید فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ میں جہنمی ہوں کہ جنتی؟ بچہ تھوڑی دیر خاموش ہوتا ہے، عرض کرتا ہے امیر المومنین آپ کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ بیان کرے، اور ایسا واقعہ بیان کرے کہ جس پر آپ گناہ کرنے پر قدرت رکھتے تھے، گناہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں آپ نے وہ گناہ چھوڑ دیا، اس گناہ سے باز آ گئے۔ کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ ہارون رشید سوچ میں پڑ گئے، گردن کو جھکایا۔ بہت دیر کے بعد ایک خیال آیا، کہا ہاں، ایک وقت تھا، جوانی کا عالم تھا، ایک وقت تھا، میری ایک رشتہ دار تھی جو بڑی خوبصورت تھی، میرے ساتھ کھیلتی تھی، ہمیشہ میں اسے دعوت گناہ دیتا تھا، لیکن وہ مجھے ٹال کر بھاگ جاتی تھی۔ میں نے کئی بار اس کو دعوت گناہ دی لیکن اس نے میری بات کو نہیں سنا۔ لیکن ایک دن وہ مجبور تھی، بے بس تھی، بہت پریشان تھی، روتے ہوئے میرے پاس آئی اور مجھ سے کچھ مدد طلب کرنا چاہی۔ تو میں نے اس کی مدد کرنے کے لیے حامی بھر دی، لیکن حامی بھرنے کے بعد وہی دیرینہ خواہش جو میں اسے بچپنے میں کہا کرتا تھا کہ میری خواہش کو پورا کر دے، اب وہ عورت چونکہ مجبور تھی، بے بس تھی، میری اس دعوت گناہ کو قبول کر لی، اور کرنے کے بعد ہم دونوں پھر خلوت میں گئے، کمرے میں گئے، دونوں ایک ساتھ ایک پلنگ پر جب ہم بیٹھے تو وہ عورت جو تھی وہ تھر تھر کانپ رہی ہے، وہ لرز رہی ہے، وہ رو رہی ہے۔ اللہ اکبر! تو امیر المومنین ہارون رشید اس عورت سے کہتے ہیں کہ اے عورت تو کیوں رو رہی ہے؟ ارے تجھے تو فخر ہونا چاہیے کہ تو وقت کے شہنشاہ کے پہلو میں بیٹھی ہے، تو شہنشاہ وقت کے بازو میں بیٹھی ہے، تجھے ان کا قرب حاصل ہے، تجھے تو فخر کرنا چاہیے، تجھے تو خوش ہونا چاہیے، لیکن تو کانپ رہی ہے، تو رو رہی ہے، تو لرز رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے خوف سے کانپ رہی ہوں۔ کہا جیسے ہی اس نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا ڈر بتایا، تو ہارون رشید فرماتے ہیں میں بے ہوش ہو کر گر گیا، مجھے اللہ کا خوف مجھ پر طاری ہو گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کہا اے بہن مجھے معاف کر دینا، اور میں نے اس کی ضرورت سے زیادہ اسے عطا فرمایا اور وہاں سے اسے روانہ کر دیا، اور میں اس گناہ سے اللہ کے خوف اور محبت کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا، ڈر سے چھوڑ دیا۔ اب وہ 7 سال کا بچہ، کتنے سال کا بچہ؟ 7 سال کا بچہ فتویٰ دیتا ہے امیر المومنین ہارون رشید آپ جنتی ہیں۔ کیا کہا؟ آپ جنتی ہیں۔ علماء پکار اٹھے، دلیل دلیل ثبوت، تم نے کون سی دلیل سے اور کون سے ثبوت سے انہیں جنتی بنا کہا ہے؟ اللہ اکبر! وہ 7 سال کا بچہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے گناہ پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ کے ڈر سے اگر وہ باز آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت عطا فرماتا ہے۔
آپ جانتے ہیں وہ 7 سال کا بچہ کون تھا؟ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی وما علینا الا البلاغ۔